بیماری ہے, بیماریوں میں پریشان ہے, بیماری آئی تو کیا کرنا؟ نبی کریم کیا کر رہے تھے, ہم وہ کرنا. اصل میں ہماری بڑی ایک پرابلم ہے, ہماری ایک بڑی پرابلم ہے. ہم نماز کی حد تک تو نبی کریم کو فالو کرتے ہیں, ہاں نماز کی حد تک, روزے کی حد تک, اور زکوٰۃ کی حد تک. حج کرنا چاہیے, اگر نبی کے طریقے کے مطابق نماز نہیں تو قبول نہیں ہوتی نماز. ہاں ضرور کرنا چاہیے نبی کے طریقے, لیکن نبی کا طریقہ صرف عبادات تک محدود نہیں. نبی کریم نے زندگی کے سب اصول بتائے, کر کے بتایا. آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے, بڑا طبقہ کیا, اکثریت ایسی ہے جو نماز میں تو نبی کو فالو کرتی ہے لیکن روٹین میں نبی کو فالو نہیں کرتی. کیا نبی کی روٹین ہمارے لیے معنی نہیں رکھتی؟ کیا نبی کریم صبح کیسا کرتے, شام کیسا کرتے, کب کھانا کھاتے, کب کھانا نہیں کھاتے, کب پانی پیتے, کب پانی نہیں, کیا یہ روٹین ہمارے لیے معنی نہیں رکھتی؟ آؤ مسلمانوں, میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں. تم دواخانے پھر پھر کر تھک گئے, تم گولیاں آزما کر تھک گئے, تم ڈاکٹر بدل کر تھک گئے. آؤ نبی کریم کی تم یہ روٹین کو فالو کرو. یہ چھوٹا طالب علم تمہیں اس بات کی مکمل گارنٹی دیتا ہے کہ ضرور تم نبی کریم جیسے صحت مند رہو گے انشاءاللہ. کیا روٹین ہے دیکھو نبی کریم کی. سب سے پہلا اصول نبی کریم کی روٹین کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگنے والے نہیں تھے. عشاء کے بعد نبی کریم کی روٹین کے اندر نبی کریم عشاء پڑھتے ہی سو جاتے تھے. نبی کریم عشاء پڑھتے ہی سو جاتے تھے, جاگتے نہیں تھے. عشاء کے بعد جاگنا نبی کریم کو سخت ناپسند تھا. پھر نبی کریم تہجد میں اٹھا کرتے تھے. ہم بھی سو جائیں گے عشاء کے فوراً بعد, پھر دیکھو صحت میں اضافہ ہوگا. اور آج ہم کو پتا چل رہا ہے نبی کریم یہ وقت پہ کیوں سوتے تھے, کیونکہ آج ہمیری تحقیق ہم کو یہ بتاتی ہے, آج اللہ کا دیا ہوا علم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عشاء کے بعد سے لے کر تہجد کے وقت تک انسان کا امیون سسٹم, انسان کا قوت مدافعت اندر سے زیادہ کام کرتی ہے. جو ہمارے جسم میں پرابلمز ہوتے ہیں, جو بیماریاں ہوتی ہیں, وہ عشاء سے لے کر تہجد کے بیچ میں سونے والوں کی بیماریوں کو خود جسم نکال دیتا ہے. اللہ اکبر. نبی کریم عشاء کے بعد سوتے تھے, تم سو. پہلا اصول. دوسرا اصول نبی کریم کے متعلق آتا ہے, خود نبی کریم کے فرامین بھی ہے. نبی کریم بھوک لگنے پہ کھانا کھاتے ورنہ نہیں کھاتے. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگنے پہ کھانا کھاتے. ایسا نہیں کہ صبح کے 8 بجے, دوپہر کے 2 بجے, شام کے 8 بجے, 3 ٹائم, 4 ٹائم, 5 ٹائم, ایسا نہیں تھا اصول. اصول کیا تھا؟ صحت مند رہنے کا, شام میں جلدی سونا ہے. دوسرا اصول, بھوک لگنے پہ کھانا کھائیں ورنہ نہ کھائیں. نبی کریم کا یہ اصول ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کھانے کے متعلق ہمارا مسئلہ بہت اٹھ پٹان ہے بھائی. ہم کیا سمجھتے بہت کھانا کھانا صحت مندی کی علامت ہے. اچھا, خوب کھانا کھانے والے ایسا بھی بولتے ہیں, دیکھے 2-3 پلیٹ یوں اتار لیتے ہم, اتنا ہم. ارے بھائی نبی کریم کی حدیث کیا ہے سنو. نبی کریم نے کیا کہا جانتے ہیں کھانے کے متعلق؟ مسلمان 1 آنت کھانا کھاتا, کافر 7 آنت کھانا کھاتا. خوب پیٹ بھر بھر کے کھانا مسلمانوں کی عادت نہیں ہوتی, ایمان والے کی علامت نہیں ہے کہ خوب پیٹ بھر بھر کے کھانا, نہیں. بلکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ابن آدم کی کمر سیدھی رکھنے کے لیے 2 نوالے کافی ہے. ابن آدم کی کمر سیدھی رکھنے کے لیے 2 نوالے کافی ہے. تم کھانا ہی چاہتے ہو تو اپنے معدے کے 3 حصے کرو, ایک تمہاری غذا کے لیے, ایک ہوا کے لیے, اور ایک پانی کے لیے. مختصر 2 نوالے غذا کھانا اچھے مسلمان کی علامت ہے. بھوک لگی تو کھانا, جلدی سو جائیں, بھوک لگی تو کھانا کھائیں ورنہ نہ کھائیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول ہے زندگی کا, یہ نبی کی سیرت ہے اصل میں. اور ہمارے پاس خوب کھانے والوں کو اچھا سمجھتے ہیں, اعوذ باللہ, نہیں. اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ہمارے گھر میں 3 مہینے ہو جاتے چولہا نہیں لگتا. اللہ اکبر. وہ خوب کھانے والے لوگ نہیں تھے, وہ مختصر کھا کے خوب محنت کرنے والے لوگ تھے. وہ 2 نوالے کھانا کھا کے جنگ بدر میں بھی جانے والے تھے, وہ 2 نوالے کھانا کھا کے جنگ احد اور خندق میں بھی جانے والے لوگ تھے. یہی نبی کریم اصول اپناؤ میرے بھائی, ہے نبی کریم کا اصول ہے یہ. ایک ڈاکٹر آیا تھا یہودی نبی کریم کے پاس, علاج کرتا ہوں, کوئی بیمار نہیں پڑ لیں, کوئی بیمار نہیں پڑ لیں. پوچھا اس نے وجہ, صحابہ کرام نے کیا کہا؟ کہا ہم خوب بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں ورنہ نہیں کھاتے, اور خوب بھوک لگنے کے بعد بھی کھانے سے ہاتھ روک لیتے ہیں جب تھوڑی بھوک ابھی باقی رہتی ہے. خوب ٹائٹ کھانا صحیح نہیں ہے اسلام میں. 2 باتیں. تیسری بات نبی کریم کی روٹین کے اندر ہے کہ تم تہجد میں اٹھ جاتے ہو, فجر پڑھ کے عبادت کرتے ہو, پھر تم ظہر کے بعد کچھ دیر کے لیے آرام کرو, جس کو قیلولہ ہم کہتے ہیں. یہ تیسرا اصول ہے
تیسرا اصول ہے یہ کہ تم ظہر کے بعد عصر کے آس پاس میں زیادہ نہیں، 10 منٹ 15 منٹ آدھے گھنٹے کے آس پاس میں تم آرام کر کے دیکھو اللہ کتنی توانائی دیتا ہے تم کو. یہ نبی کریم کی روٹین بتا رہا ہوں صحت مند رہنے کے لیے. قرآن مجید نے کیا کہا کھانے پینے کے متعلق؟ کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن زیادتی مت کرو. چوتھا اصول اس میں ہے کھانے پینے میں زیادتی نہیں کرنا ہے. زیادتی کرنے سے اصل بیماریاں ہیں. پینے میں بھی زیادتی نہیں. جس طریقے سے بھوک لگنے پہ کھانا ہم کھا رہے ہیں، چوتھا اصول ہے پیاس لگی تو پانی پیجئے ورنہ مت پیجئے. کھانے سے پہلے پانی، کھانے کے بعد پانی، چائے سے پہلے پانی، پکوڑوں کے بعد پانی، بسکٹ سے پہلے پانی، مٹھے کے بعد پانی. یہ پینے کا اصول نہیں، بلکہ پینے کا اصول یہ بنائیں کہ جب آپ کے حلق سوکھیں، جب آپ کو پیاس محسوس ہو، جب 2 گھٹ پانی پئیں، صحیح طریقے سے چھوٹے چھوٹے سپس میں پانی پئیں، چھوٹے چھوٹے سپ کر کے پانی پئیں. یہ 4 اصول میں نے آپ کو بتائیں. رات میں جلدی سوئیں، کھانا بھوک لگی تو کھائیں، دن کے وقت آرام کریں، پانی پیاس لگے تو پیئیں. آپ یہ 4 کام کریں، دیکھیں آپ کی زندگی کے اندر صحت کے اعتبار سے کیسا انقلاب آتا ہے. آپ کو دنیا جہاں کی کوئی بلا بیماری ہوں گی، نبی کریم کی یہ روٹین آپ فالو کرو گے، انشاءاللہ اللہ ہر بیماری سے آپ کو نجات دے دے گا. انشاءاللہ آپ صحت مند زندگی گزار پاؤ گے.